السلام علیکم ناظرین متی الدین اب قبیلہ سرخ غر کی جانب روانگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جہاں وہ ایک بار پہلے ایک قیدی کی حیثیت سے پہنچا تھا اور وہ لوگ اس کی موت کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر تقدیر کے پلٹے نے اسے نہ صرف ان کے چنگل سے بچا لیا بلکہ ایک طویل عرصے کے لیے ویرانوں کی جانب دھکیل دیا تھا۔ ایک بار پھر اسی منزل کی جانب سفر کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ پہلی بار تو وہ غفلت کے عالم میں وہاں پہنچا تھا، مگر اب وہ پوری تیاری سے وہاں جانا چاہتا تھا۔ قبیلہ سرخ غر کا کچھ قرض باقی تھا جو اسے چکانا بھی تھا۔ ناظرین، سلطان ملک المعز نے حاجب کا عہدہ مصری امیر فخر الدین کو دیا تھا۔ یہ عہدہ نہایت کلیدی اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان تک براہ راست حیثیت حاجب کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات میں حاجب خود مختار ہوتا۔ یہ ایک طرح کی وزارت اعلیٰ تھی۔ اس عہدے پر خصوصاً مصری امیر کی تقرری اس بات کا بین ثبوت تھی کہ سلطان ملک المعز یک لختانان اقتدار کا رخ ممالک کی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا۔ مصری رعایا کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑی محبت تھی اور وہ یقین رکھتے تھے کہ مصر کی حفاظت اس کے خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ سلطان ملک المعز کے اقتدار سنبھلنے پر بھی بڑا شور اٹھا تھا، مگر سلطان ملک المعز کی سخاوت، داد و دہشت اور مصری امیر فخر الدین کے تقرر نے اس شور و غلغلے کو کافی حد تک دبا دیا تھا۔ امیر فخر الدین نے اپنے ہم قوم لوگوں پر بے شمار عنایات کرتے ہوئے اپنی جگہ بنائی تھی۔ حاجب امیر فخر الدین نے اپنی بڑائی اور شہرت کی خاطر جامع مسجد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا بالا خانہ بنوایا۔ اس بالا خانے کی تعمیر کے بعد اس نے باقاعدہ اس جگہ کو اپنا دفتر قرار دیا۔ اس بالا خانے میں کسی بھی وقت کسی کی بھی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے وقت بے وقت لوگ اپنی حاجتیں لے کر یہاں جمع ہوتے۔ بسا اوقات حاجب دیگر معاملات کے باعث وہاں پہنچ نہ پاتا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے انتظار میں جمع ہو جاتی۔ جامع مسجد عمر بن عاص میں نمازیوں کو اس مجمع سے تکلیف پہنچی تو انہوں نے امیر فخر الدین سے شکایت کی کہ مسجد کے باہر لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو کر اتنا شور مچاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ امیر فخر الدین نے اس معاملے پر توجہ کرتے ہوئے وہاں ایک بڑا طبل نصب کروا دیا۔ تمام لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ جب تک نوبت کی آواز نہ سن لیں وہاں تک قصد نہ کریں۔ نوبت کی آواز دراصل امیر فخر الدین کی آمد کی علامت تھی۔ یہ سلسلہ 2-4 روز تک ہی جاری رہا کہ نمازیوں کو شور و غل سے زیادہ طاقتور نوبت کی آواز نے عاجز کر دیا۔ حاجب امیر فخر الدین دن کے مختلف اوقات میں وہاں پہنچتے اور پھر کچھ دیر تک نوبت بجائی جاتی۔ نمازیوں نے جمع ہو کر اس امر کے خلاف قاضی القضات کے پاس مقدمہ درج کرا دیا۔ قاضی القضات کے عہدے پر شیخ عز الدین بن عبد السلام دمشقی فیض تھے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے تمام واقعہ سنا اور اس کے بعد اس نوبت کو اسی وقت توڑنے کا فیصلہ سنا دیا۔ کوتوال شہر کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس نوبت کو توڑنے کے لیے سپاہی ساتھ لے کر جائے اور جو کوئی مداخلت کرے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ حاجب امیر فخر الدین کو امرانہ روش کے اختیار کرنے پر انہوں نے ناقابل شہادت قرار دیا۔ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا فتویٰ تھا کہ کسی شخص کے احکام و اقوال کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سنانے پر کئی عمراء نے انہیں کڑے انجام سے ڈرانا چاہا، مگر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کچھ دیر تک دوسرے امور میں مصروف رہے۔ جب فراغت ہوئی تو کئی احباب نے فیصلے کے پہلے حصے کو برقرار رکھنے اور دوسرے کو متروک قرار دینے کی سفارش کی، مگر انہوں نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ احباب کے بار بار تنگ کرنے پر شیخ عز الدین نے محسوس کیا کہ وہ فرائض منصبی کو بھرپور انداز میں ادا نہیں کر سکیں گے اور امیر فخر الدین بھی ان پر دباؤ ڈالے گا، لہٰذا انہوں نے چند ساتوں میں فیصلہ کرتے ہوئے عدالت کے آخری وقت میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور گھر کی جانب چلے گئے۔ امیر فخر الدین کو جب اس بابت معلوم ہوا تو وہ تلملا اٹھا۔ اسے نوبت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر خود کو ساکت و شہادت قرار دیے جانے پر بے حد غصہ تھا۔ اس نے فوراً شیخ عز الدین کو حاضر کرنے کا حکم جاری کیا، مگر جب اسے یہ بتایا گیا کہ وہ قاضی القضات کے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر لوٹ گئے ہیں تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ شام ہونے سے پہلے ہی سلطان ملک المعز تک جا پہنچی۔ اسے جب تمام معاملہ کا علم ہوا تو وہ خود ننگے پاؤں بھاگتا ہوا شیخ عز الدین کی خدمت میں حاضر ہوا
ملک الصالح سلطان نجم الدین ایوب کے تربیت یافتہ ممالک پر شیخ عز الدین کا ایسا گہرا اثر تھا کہ وہ انہیں ذرا سی تکلیف پہنچنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ ممالک انہیں اپنا مذہبی رہنما قرار دیتے تھے۔ شیخ عز الدین کے پاس رات کی مجالس میں کئی بڑے بڑے مملوک عمرہ حاضری دیا کرتے، ان میں بیبرس بند قداری بھی شامل تھا۔ بیبرس نے یوں تو فقہ و حدیث کی کافی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، مگر اسے صحیح معنوں میں نکھارنے اور سنوارنے میں شیخ عز الدین کا بڑا ہاتھ تھا۔ سلطان ملک المعز نے شیخ عز الدین کے پاس جا کر حاجب کے بارے میں اپنی اس غفلت پر معذرت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے استعفیٰ کو واپس لے کر منصب قاضی و قضات پر قائم رہیں۔ شیخ عز الدین نے اپنے احکامات کی عدم بجاوری کا عذر پیش کیا تو وہ خود جامع عمر بن عاص پہنچا اور امیر فخر الدین کے بالا خانے میں موجود اس نوبت کو گرانے میں بطور مزدور شامل ہوا۔ حاجب امیر فخر الدین کو جب سلطان ملک المعز کے اس فعل کی خبر ہوئی تو اسے اپنا عہدہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ نوبت کے گرائے جانے کے بعد سلطان ملک المعز مٹی سے آتے ہوئے کپڑوں میں شیخ عز الدین کی خدمت میں پہنچا اور ان کے حکم کی بجاوری کی خبر دی۔ شیخ عز الدین اس کی حالت دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ منصب قاضی القضاء دوبارہ قبول کر لیں۔ اس واقعے کی خبر اتنی پھیلی کہ وہ بغداد جا پہنچے۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے اس واقعے کو سننے کے بعد شیخ عز الدین کی جرأت مندی کو سراہا۔ سلطان ملک المعز نے امیر فخر الدین کو محض متنبع کرنا مناسب خیال کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد امیر فخر الدین کو چند پیغامات امیر المومنین تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے قاصد کو بلوایا اور اسے سلطان ملک المعز کے پیغام بتا کر بغداد روانہ کر دیا۔ قاصد کئی دن کی مسافت کے بعد بغداد پہنچا اور خلیفہ مستعصم باللہ کی خدمت میں پیش ہو کر سلطان ملک المعز کا پیغام سنایا۔ امیر المومنین نے بڑے تحمل سے تمام پیغام سنا اور یہ دریافت کیا کہ یہ پیغام تم نے سلطان ملک المعز کے منہ سے سنا ہے یا کسی اور سے؟ قاصد نے سادگی میں جواب دیا کہ اس نے یہ پیغام امیر فخر الدین کے منہ سے سنا ہے۔ امیر المومنین نے یہ سن کر جواب میں صرف یہ کہا کہ حاجب موصوف کو شیخ عز الدین نے ساقط الاعتبار قرار دے رکھا ہے، لہذا تم واپس جاؤ اور سلطان کے منہ سے یہ پیغام سن کر ہمارے پاس آؤ تاکہ اس کی تعمیل کرائی جا سکے۔ ہم کسی ایسے شخص کے کلمات پر یقین نہیں کر سکتے جو ناقابل شہادت ہو۔ قاصد یہ سن کر واپس لوٹا اور امیر فخر الدین کے پاس پہنچ کر سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اتفاق سے اسی لمحے سلطان ملک المعز بھی اس جانب نکلا اور سفیر کی صورت دے کر جواب طلب کیا۔ امیر فخر الدین شرم کے مارے گردن جھکائے بیٹھا رہا تو سلطان ملک المعز نے سفیر سے براہ راست پوچھا۔ اس نے حقیقت کھول دی تو سلطان ملک المعز نے وہ پیغام دوبارہ اسے دیا اور بغداد جانے کی ہدایت کی۔ حاجب امیر فخر الدین کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کا مقام کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے استعفیٰ کو سلطان ملک المعز نے بلا تکلف قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، اردو زریں کے کہان اعظم باتو خان نے ایک دن برکئی خان کو اپنے پاس طلب کیا۔ برکئی خان کے اسلام قبول کرنے کی خبر پا کر وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیتا، مگر اپنے باپ توشی خان کو دیے گئے عہد اور دادا چنگیز خان کے مروج یساق کو دیے گئے حلف نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ یساق دستور العمل کی ایک کتاب تھی جسے منگولوں میں مذہبی کتاب کی حیثیت حاصل تھی۔ یساق کو چنگیز خان نے خود مرتب کیا تھا۔ علامہ ابن مقریظی اپنی کتاب وحفظ الاثار میں لکھتے ہیں کہ یساق کا ایک نسخہ بغداد کے مدرسہ مستنصریہ میں محفوظ تھا جسے انہوں نے خود ملاحظہ کیا۔ باتو خان اپنے تئیں یہ قسم کھا چکا تھا کہ برکئی خان کی صورت بھی نہیں دیکھے گا، مگر جشن قرولتئی کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا۔ بڑے کان منگو خان نے تمام بھائیوں اور عزیزوں کو اس میں شمولیت کی ہدایت جاری کی تو وہ برکئی خان کو مطلع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جشن قرولتئی میں بڑے کان منگو خان کے سامنے تمام اعمال پیش ہوتے اور اپنی اپنی کارکردگی کا خلاصہ پیش کرتے تھے۔ اسی اجلاس میں کئی اہم امور کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ قرولتئی کا اجلاس یوں تو منگولوں میں بہت پہلے سے رائج تھا، مگر چنگیز خان نے تتاریوں اور منگولوں کے باہمی اعتماد کے بعد اس کی نئی حدود مقرر کر دی تھیں۔ جشن قرولتئی ایک طرح سے باہمی ربط قائم کرنے کی روایت تھی۔ برکئی خان اپنے بھائی باتو خان کے مزاج سے خوب واقف تھا۔
اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بار بار اس کے سامنے جائے گا تو اس کا غصہ بھڑک اٹھے گا۔ اس کے غصے کو ٹھنڈا ہونے تک اسے اپنے محل میں رہ کر انتظار کرنا تھا۔ وہ محل سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا، کیونکہ اگر اس کی غیر موجودگی میں باتو خان کی جانب سے کوئی بلاوا آ گیا تو قاصد اسے نہ پا کر باتو خان کو غیر موجودگی کی خبر کرے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ثابت ہو سکتا تھا جس سے وہ بگڑ جاتا اور اس فعل کو سرکشی قیاس کرتا۔ برکئی خان کے اپنے محل میں قید رہنے کی یہی ایک بڑی وجہ تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس گوشہ تنہائی میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان عالم کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جو تمام دن مختلف پہلوؤں پر اسے گفتگو کیا کرتا۔ چند دن میں برکئی خان نماز سیکھ گیا اور 5 اوقات کی نماز ادا کرنے لگا۔ وہ بڑی محنت سے قرآن پڑھنا بھی سیکھ رہا تھا۔ مسلمان عالم اس کی لگن اور انہماک سے جہاں متحیر تھا، وہیں اسے یہ خوشی بھی تھی کہ اس کے ہاتھوں ایک سورج پرست سچا مسلمان بن رہا ہے۔ برکئی خان کی تنہائی نے اسے اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ وہ تعلیمات اسلامیہ کے علاوہ مسلمان خلفاء اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ واقعات بھی بڑے غور سے سنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تھی کہ اس نے اس قوم پر اپنی نظر کی تھی جس نے مسالک کے بکھیڑوں میں الجھے اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر عبرت اور ہیبت کی فضا گرم کی تھی۔ یہ لوگ سورج پرست تھے، مگر وقت انہیں ہدایت کی جانب موڑ رہا تھا۔ برکئی خان پہلا مسلمان منگول تھا جس کا تعلق براہ راست شاہی خاندان سے تھا، اور وہ دائرہ اسلام کی پناہ میں آ چکا تھا۔ اس نے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کسی ایک فرد پر تکیہ نہیں کیا، بلکہ کئی مسلمان اس کے محل میں اس سلسلے میں آنے لگے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اسے بتاتے رہتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اسلام کے مبلغین اس جانب آنے کا قصد تو ضرور کرتے تھے، مگر دشوار اور غیر محفوظ راستوں کے باعث منزل تک پہنچ نہ پاتے۔ اردو زرعی کی سرحدوں کے ساتھ الخانی منگولوں کی حکومت موجود تھی، جس کی سرحدیں عراق سے ملتی تھیں۔ فارس، خارزم شاہی، افغانستان اور ترک علاقے اس میں شامل تھے۔ الخانی منگول چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کی اولاد تھے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اکتئی خان منگولوں کا حکمران بنا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کویوک خان حکمران ہوا۔ کویوک کی اچانک موت کے بعد ترکینہ خاتون نے حکومت کی۔ بعد میں کرولتئی کے مشترکہ اجلاس میں چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولی خان کی اولاد کو حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ تولی خان کا بڑا بیٹا منگو خان اپنے باپ کے بعد اب بڑے خان کا تخت سنبھالے ہوئے تھا۔ منگو خان کے پاس جو علاقے تھے ان میں تاتار اور منگولیانا شامل تھے، جن کی سرحدیں روس اور چین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اس کا چھوٹا بھائی ہلاؤ خان بلادر فارس پر کان مقرر تھا۔ اس کی سلطنت اردو زرعی کے ساتھ لگتی تھی۔ باتو خان چچا زاد ہونے کے حوالے سے ہلاؤ خان کو عزیز رکھتا تھا۔ ہلاؤ خان دولت و جہاں کا بے حد حریص تھا۔ اس کے گرد ایسے لوگ جمع رہتے تھے جو اس کی خوشامد میں جوتے رہتے۔ دولت کی بے جا ہوس نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ درباری امیر اپنے کان کی خواہش کی بجا آوری کے لیے رعایا پر ظلم و ستم روا رکھتے تھے۔ قافلوں کو لوٹ لینا ان کا مرغوب مشغلہ تھا۔ مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو نشانہ بنانا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ ہلاؤ خان کے دربار میں منگول عمرا کے علاوہ مسلمان اور عیسائی عمرا بھی شامل تھے۔ چنگیز خان کا غصہ اور مسلمانوں سے نفرت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دربار میں مسلمانوں کی نسبت عیسائیوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ ناظرین، اس سب بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اردو زرعی کی جانب مسلمان مبلغین کو آنے کے لیے ہلاؤ خان کے ملک میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنگیز خان اور اکتئی خان کے دور میں جو مسلمان یہاں پہنچ گئے تھے وہی سلطنت کا حصہ تھے۔ ان کے پاس دین کی تعلیم کا فقدان تھا، ان میں کوئی کامل نہیں تھا جسے خاص شہرت حاصل ہوتی۔ برکئی خان نے شیخ نجدی کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یوں پوشیدہ ہو چکے تھے جیسے وہ اس جانب کبھی آئی ہی نہ ہوں۔ برکئی خان نے شیخ نور الدین سے تھوڑی بہت تعلیمات حاصل کی۔ اس تمام عرصے میں برکئی خان کو خلیفہ بغداد سے غائبانہ انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ امیر المومنین سے ضرور شرف ملاقات حاصل کرے گا۔ برکئی خان نے جب اپنے بھائی باتو خان کی طلبی کا پیغام سنا تو اس کے چہرے پر رونق پھیل گئی۔ وہ کافی عرصے سے اس لمحے کا منتظر تھا۔ وہ پیغام پاتے ہی شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ باتو خان اپنے مخصوص شاہی کمرے میں تھا۔
यहाँ दीगर उमरा भी मौजूद थे। बरकई खान की सूरत देखकर बातू खान के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स को झटका लगा। वो दीदे फाड़े उसे यूं देख रहे थे जैसे वो किसी अजनबी को अपने दरमियान देख रहे हों। बरकई खान ने अपने भाई को ताज़ीम दी और मुअद्दब खड़ा हो गया। बातू खान उसका चेहरा देखकर मायूस हुआ था। उसने गर्दन झुका ली। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि करोल तई के इजलास का इनकाद अगले चांद के आगाज़ पर हो रहा है। खान आज़म ने ख़ानदान के सब लोगों को वहाँ जमा होने की हिदायत की है, जैसा आपका हुक्म है। बरकई खान ने मुख्तसर जवाब दिया। बरकई खान एक अमीर अपने ज़ब्त पर काबू ना रख सका। ये तुमने दाढ़ी किस अंदाज की रखी है, कहीं तुम मुसलमान तो नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, बरकई खान मुस्करा कर बोला। बरकई खान के जवाब पर उमरा में चेमगोयां होने लगी। वो बरकई खान की जुर्रत पर हैरान हो रहे थे। बातू खान इस्लाम में खुद को खजल सा महसूस कर रहा था। उसने बरकई खान को वापस अपने महल में लौटने का हुक्म सुनाया। शायद वो नहीं चाहता था कि इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं शुरू हो जाए। उमरा में से चंद एक ने बरकई खान की मुखालफत में अपने रद्द अमल का मुजाहरा करने की कोशिश की तो बातू खान ने उन्हें सख्ती से डांट पिलाई। वो अपने भैया ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के बारे में दरबारी उमरा को इतनी जुर्रत नहीं देना चाहता था कि वो उन पर उंगली उठा सकें। उसके इंतहाई सख्त रवैये ने वहाँ मौजूद लोगों को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। बरकई खान हुक्म पाते ही वहाँ से निकल आया। वो करोल तई के बारे में सोच रहा था। उसे मालूम था कि असल मैदान तो वहाँ लगेगा। नाजरीन, मलका बदर मुनीर लोलो वाली मौसल बदरुद्दीन लोलो की बेटी थी। सुल्तान मलिकुल नासिर वाली दमिश्क को हलब से बदला लेने और उसे बलाद मिस्र की जानब से रोकने के लिए सुल्तान मलिकुल मोइज़ ने बदरुद्दीन लोलो से ताल्लुकात इस्तवार किए और उसकी बेटी को अपने अक़द में ले लिया। सुल्तान बदरुद्दीन लोलो नूरुद्दीन जंगी के पड़पोते का गुलाम था, जिसने अपनी ज़हानत व फ़हम से अमूर हुकूमत अपनी जानिब मोड़ लिए थे और जंगी ख़ानदान को मोसल की हुक्मरानी से हमेशा के लिए निकाल दिया था। जंगी और अयूबी ख़ानदान एक दूसरे के साथ कई रिश्तों से जुड़े हुए थे। उनकी खाना जंगी ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया था कि उनके ग़ुलाम उनकी रियासतों के हाकिम बन बैठे थे। मिस्र में मलिकुल मोइज़ था तो मोसल में बदरुद्दीन लोलो। दोनों में एक कदर मुश्तरक थी कि उनका बई तल्लुक़ तुर्किस्तान से था, जिसे चंगेज़ खान और उसके बेटों ने गरत गरी का निशाना बनाया था। मलका बदर मुनीर खूबसूरती में बेमिसल थी। यही वजह थी कि सुल्तान मलिकुल मोइज़ उस पर मर मिटा। उसने साबका मलका शजरतुद्दहर को नज़र बंद कर दिया और उसका मकाम मलका बदर मुनीर को दे दिया। मलका बदर मुनीर मलका शजरतुद्दहर के मामले में बड़ी मोहतात थी। उसने अपनी करीज़ों को उसके गिर्द फैला रखा था कि शजरतुद्दहर पर कड़ी निगाह रखें। अमीर फारिसुद्दीन अख्तई की खुफिया आमद की इतला पाकर वह चौंक पड़ी थी। उसने सुल्तानी मुखबरों को उसकी खुफिया निगरानी का भी हुक्म दिया। उसने सुल्तान मलिकुल मोइज़ को भी मलका शजरतुद्दहर के बारे में आगाह किया। सुल्तान मलिकुल मोइज़ ने फारिसुद्दीन अख्तई की हर दिल अजीज़ी और बहादुरी को देखते हुए बराह रास्त फौरी कोई कदम उठाने से गुरेज किया और मौका की तलाश में रहने लगा कि कब इसका किस्सा पाक कर दिया जाए। एक रात मलका शजरतुद्दहर के कमरे में 5 कनीज़ों के तादेर मौजूद रहने की इतला मलका बदर मुनीर को मिली तो वो परेशान हो गई। उसने दूसरी सुबह फ़ौरन उन कनीज़ों को हाजिर करने का हुक्म दिया। तमाम महल शान मर गया मगर वो कनीज़ें बाजियाब नहीं हो सकें। मलका बदर मुनीर इस पोशीदगी को किसी बड़ी साजिश पर कियास करने लगी। उसने इरादा किया कि वह सुल्तान मलिकुल मोइज़ को इस बारे में मतला कर दे, मगर उसे मालूम हुआ कि सुल्तान मलिकुल मोइज़ शाही हमाम में गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं। वो निहायत बेचैनी के आलम में टहलने लगी। तमाम रात वो सही तरह सो नहीं पाई थी। काफ़ी देर गुजर गई तो उसने ग़ुलामों को दोबारा दौड़ाया कि वो सुल्तान के पास जाएं। अगर वह गुस्ल कर चुके हों तो फ़ौरन मुलाकात का पैगाम दें। ग़ुलाम हुक्म पाकर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वह ग़ुलाम करीबन भागता हुआ वापस लौटा। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। मलका बदर मुनीर का दिल उसकी सूरत देखते ही बैठने लगा। उसने खुद को संभालते हुए तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया तो वह ग़ुलाम हाँफता हुआ बोला कि सुल्तान मलिकुल मोइज़ पर दौरान गुस्ल 5 कनीज़ों ने हमला कर दिया और बेखबरी के आलम में उनका रिश्ता ही मुनक़ते कर दिया। खून ज़्यादा बह जाने के बायस वह इंतकाल फरमा गए हैं।